الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اما بعد واللہ اعلم باسرار کتابہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی رمضان المبارک کو کس طرح گزارے کہ اللہ جل شانہ کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عطاؤں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، یہ شہر الصیام بھی ہے، یہ شہر القرآن بھی ہے، یہ شہر الدعا بھی ہے، شہر التزکیہ بھی ہے، شہر التوبہ بھی ہے، اور شہر الجود و سخا بھی ہے۔ اس کے بے شمار نام ہیں، اس کی اتنے خوبیاں ہیں، اس خوبی سے چاہیں اس کو آپ حاصل کریں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے یہ خاص دین سب کے لیے عام فرمایا ہے۔ رمضان صرف عرب کے سید و سادات کے لیے نہیں، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں، رمضان سب کے لیے ہے، چاہے وہ مکہ کو سیاد، مکہ کا سید و سادات ہو، یا غلام ابن غلام بلال حبشی جیسا کوئی مرد مجاہد ہو، رمضان سب کو یہ سعادت حاصل دیتا ہے، سعادت حاصل کراتا ہے کہ ہر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب تکریم آدمی وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ جو کون ہے؟ صاحب تقویٰ ہے۔ اللہ نے کسی کی چمڑی نہیں دیکھنی کہ سفید ہے یا کالا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، کوئی نہیں دیکھنی۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب جل شانہ نے اس کو اپنے قربت دینی ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سب کو موقع دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ روزہ تقرب الہی کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا بنیادی مقصد ایک ہے کہ تقوی حاصل کر لو، پرہیزگار ہو جاؤ، الخوف خدا کرنے والے بندے بن جاؤ۔ تقوی حاصل نہیں ہوا تو پھر روزے کا کوئی مقصد اسے حاصل نہیں ہوا۔ روزہ کوئی چربیاں پگھلانے کا، معدوں کو سیٹ کرنے کا یہ نہیں ہے، اس کے لیے دوائیں اللہ نے بنا دی اور کچھ بنا دیا۔ اس کے ثمرات عمومی بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن روزہ محض اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، بنیادی فائدہ یہ ہے، باقی اس کے جزوی فوائد ہیں۔ تو یہ سامعین کرام، اب ایک مسلمان ہے، ایک عام مسلمان ہے، وہ رمضان سے کس طرح فائدہ اٹھائے؟ اور 24 گھنٹے مسجد میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، کئی معاملات ہیں، وہ کیا کرے گا؟ بھئی خالی اسلام مسجد تک ہے یا مسجد کے باہر بھی ہے؟ مسجد کے باہر بھی ہے، بازار ہو، دفتر ہو، وزارت ہو، صدارت ہو، کچھ بھی ہو، مومن جو ہے کسی صورت بھی نقصان میں نہیں ہے۔ تو فرمایا ہر جہاں بھی آپ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، فرمایا سب۔ عزیز سامعین کرام، تو اب ہم نے ایک دیکھنا ہے کہ ایک عام آدمی رمضان سے کیسے فائدہ ہوتا ہے، جو مصروفیات کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر یہ بہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں بھئی نصف بھی ہو گیا،
جن کا نصف رمضان پڑا بھائی سعادتوں میں گزرا ہے، ان کو مبارک ہو، اور جو بیچارے اس سے وہ نفع نہیں حاصل کر سکے تو یہ اللہ کی مہلت ہے، اس سے بھرپور نفع حاصل کریں۔ تو ہم نے ایک چھوٹی سی آسان سی ایک چیز ترتیب دی کہ بھئی کس طرح ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے دین یہ سب کے لیے رکھا ہے۔ یہ دین کس کے لیے؟ سب کے لیے، سب نے دین پر چلنا ان کے اوپر فرض ہے۔ تو اس لیے یہ دین فطرت ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک پورا لیکچر دیا کہ دین فطرت کیسے ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے، اب ایک آدمی، سادہ آدمی، مصروف آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرے، رمضان کی سعادتیں کیسے حاصل کرے؟ تو بھائی پہلا ہے کام، جس وقت سے وہ اٹھتا ہے اسی وقت سے وہ اپنے نیکیاں سمیٹنا شروع کر دے۔ جس طرح بھی میں نے درس میں بات کی کہ آنکھ کھلے تو پہلی سوچ ہو الحمدللہ، جہاں یہ پہلی سوچ ہو وہاں پہلے لفظ کیا ہو؟ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ جس نے اس کو اس سونے کے بعد اس سے موت کی تشبیہ دی گئی کہ پھر دوبارہ کھڑا کیا، دوبارہ موقع دیا، دوبارہ یہ سعادت حاصل کی انسان نے، دوبارہ مہلت ملی، تو پہلے نمبر پر کس کا شکر ادا کرے؟ پہلی سوچ، پہلا جو ہے کلمہ کیا ہو؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ پھر اپنے وہ ان سے مشغولیات سے یا جو ہماری رات ہے ان سے فری ہو، منہ دھوئے اور حاجت پوری کرے۔ وضو کیا ہے؟ وضو ایک عبادت ہے۔ وضو کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ وضو سے بھی گناہ چڑھتے ہیں، دانت صاف کیے یہ بھی عبادت ہے، مسواک کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت بھی ہے، صحت بھی ہے۔ وضو عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، صفائی بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اب وہ اٹھا، اس نے جو ہے طہارت کی، وضو کیا، تو یہ بھی عبادت۔ سحری کے اہتمام کے لیے گیا، بازار گیا خریداری کرنے، دہی لینے، دودھ لینے، یہ جو بھی ہے، مال خرچ کیا سحری پہ، وہ عبادت۔ خاتون نے سحری بنائی، سحری کو تیار کرنا بھی عبادت۔ سحری بن گئی، سحری کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ سحری کھانا عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ سحری میں شفا ہے، تو فرمایا اب وہ سحری کی حلال سے سحری، رزق کے حلال اولی ترجیح ہونی چاہیے مسلمان کی۔ عقیدہ، ایمان، عمل صالح، رزق حلال، حقوق العباد، یہ ایسے بنیادی چیزیں ہیں۔ آپ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے، کہتے قرض تو شہیدوں پہ بھی معاف نہیں ہے، حقوق العباد کہا جاتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کی زندگی کا؟ عقیدہ خالص ہو، بالکل صاف ایمان ایسے، اور عمل میں بدعتیں نہ ہوں، عمل صاف عمل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اتنی مخلوقات موجود ہیں، ان سب میں سب سے بہترین یہی ہے، اولئک ہم خیر البریہ۔ عزیز سامعین کرام، وہ اتنے شاندار معاملات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال سے سحری، کس سے ہو؟ رزق حلال سے سحری۔ اسلام کے اندر سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے اور افطاری میں جلدی کرنا افضل ہے۔ سحری میں قریب، یہ نہیں ہے کہ 1 بجے کھا کے سو جائیں، 2 بجے سو جائیں، سحری ہو جاتی ہے، نصف اللیل کے بعد سحری ہو جاتی ہے، لیکن مقرب و مجرب یہ ہے، باعث ثواب یہ ہے کہ سحری قریب کی جائے۔ سحری کیا کی جائے؟ قریب کی جائے، یہ زیادہ
فزیکلی بھی بہتر ہے، روحانی طور پر بھی بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے، تو آپ کے حکم پہ تو ویسے قربان جانا چاہیے۔ تو بھائی اسی طرح جلدی سحری میں تاخیر، یہ نہیں آزان تک اس ٹائم کے اندر ہے، تو آخری وقت کریں۔ علماء نے لکھ لیا جس طرح 50 آیا، جس طرح یہ سحری اور اس کے بعد جو ہے سحری برکت ہے، سعادت ہے، ثواب ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مکروہ چیز آخر پہ استعمال کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اب سحری کا آخری جو آتا ہے اس کا سوٹا ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح چیز، سوٹا آخر پہ تو نہ لگے نا، یہ مکروہ ہے۔ اس کا ایک اپنا بھی وزن ہے نا سحری کا، اس طرح کو بیڑا رکھ لیتا ہے مثال، یہ چیزیں کوئی قابل وہ نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ کرے کہ بھئی مکروہ کو بھی ذرا پانی پی لیں آخر میں، یا کھجور کھا لیں، کچھ اور حلال چیز کھا لیں، تو آخری پھر یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی ایک وقار تو ہے نا، سحری کا ایک احترام بھی ہے، تو وہ اس کو اسی دائرے میں رکھے۔ تو سحری جب کر لی، اب اللہ جل شانہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وقت سحر استغفار کرتے ہیں۔ یقین کریں افضل جو ہے عبادہ، افضل الدعا کون سی ہے؟ بھائی استغفر اللہ ہے نا، تو بھائی یہ استغفر اللہ، ہم سادے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو خاص چیزیں دی نا، جو تقرب کا بہترین ذریعہ تھے، اسے عام کر دیا اور فرض کر دیا۔ ایک میں آپ کی چھوٹی سی مثال دونوں 12 دفعہ سنائی ہے۔ ایک آدمی حضرت صاحب کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضرت صاحب مجھے کوئی آپ ایسا ذکر بتائیں بس پڑھوں تو درجے پاتا جب۔ انہوں نے کہا میاں تو استغفر اللہ پڑھا کر۔ کیا پڑھا کر؟ استغفر اللہ پڑھا کر۔ کہتا حضرت جی یہ تو آپ میں کو خاص بتائیں نا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، میں نے حضرت صاحب کی 10 سال خدمت کی، انہوں نے پھر مجھے ایک ذکر بتایا، وہ میں پڑھتا ہوں، اتنا مجرد ہے، جس طرح یہ ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ عالم بڑے درویش آدمی تھے، بڑے سمجھدار، انہوں نے کہا میاں مسئلہ تو تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری ایک بات سن، اس پوری دنیا میں سب سے خاص آدمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خاص بندہ کون ہے؟ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ جب ان پہ ان کا آخری وقت تھا تو فرمایا کہ آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب آدمی کے لیے آخر وقت میں جو نسخہ تجویز کیا کہ آپ کیا کریں، پہلے بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں آتا مرہ استغفار کرتا 100 بار سے بھی زیادہ، تو آپ کو فرمایا کہ آپ کیا کریں؟ فسبح، تسبیح کریں، تحمید کریں، استغفار کریں، انہو کان توابا۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو یہ بات بتائی کہ آپ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کے اتنے فوائد ہیں، کمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس پر خطائیں ہیں، اس کی وہ موجب عطاب ہو سکتا ہے، اللہ پکڑ سکتے ہیں، فرمایا جو استغفار کرے گا ہم اس کو پکڑیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو کیا پڑی ہے ایسے آدمی کو عذاب دینے کی جو استغفار کرتا ہو۔ استغفار ایک بنیادی چیز ہے، اور قرآن مجید کے اندر موضوع ہے۔ میں نے اتنی عملی مثالیں آپ کو 12 دفعہ بیان کی، تو چونکہ آپ اسی پہ بات کریں گے تو وقت وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو استغفار کیا کریں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن مجید میں نا ایک عبادت کی کثرت کا ذکر ہے، پورے قرآن مجید میں ایک کا حکم ہے کہ کثرت سے کرو۔ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کس چیز کا حکم ہے؟ کثیرن کا لفظ ایک چیز کے ساتھ ہے، وہ ذکر کے ساتھ، ذکرن کثیرا، اللہ کو بے شمار یاد، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، کثیرا، کثرت کو پہنچے۔ تو فرمایا کہ بات کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ استغفار بوڑھا بھی کہہ سکتا ہے، جوان بھی کہہ سکتا ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے، عورت مرد، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، جگہ کی بھی ضرورت نہیں، مسجد آ کے نہیں، گھر میں بھی کر لیں، کسی جگہ بھی کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو استغفار گننے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی بس یہی بانے پھیر رہے ہیں اور بس یہی دکھاوے، اور بھائی آپ کا کام ہے استغفار کرنا،
لکھنے والے گن بھی رہے ہیں، تمہیں کوئی گننے کی لوڑ ضرورت نہیں ہے، وہ خود معاملہ ہو جائے گا تمہارا، استغفار کرو۔ دوسرا جو ہے نا، جب یہ آپ سحری عبادت، پہلے آپ نے کلمہ شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر آپ نے سحری جیسی ایک عبادت کی سعادت حاصل کی جس میں برکت بھی ہے، جس میں شفا بھی ہے، جس میں جو ہے رضا بھی ہے، وہ آپ نے کی، ساتھ استغفار بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں پھر ہے وقت صلاۃ، نماز کا وقت۔ دیکھیں سحری سنت ہے، نماز فرض ہے۔ بعض بندے سحری کر لیتے ہیں لمبے پڑ گئے تھے، فرض نہیں پڑا، اور بھائی فرض قرض ہے۔ یا تو ہم اس بیکورڈ دور میں رہتے ہیں، ورنہ اسلام کے شروع کے دور میں تو کسی کی جرأت نہیں کہ نماز چھوڑے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ہمارے ہاں چار فقہا کو لوگ مانتے ہیں، ان کے اقوال ذرا آپ نماز کے بارے میں سنیں، تو جو آدمی نماز، کوڑوں کی سزا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حلقہ رکھتے ہیں، کہتے پہلے سمجھائیں، پہلے کیا کریں، سمجھائیں بجھائیں، بندہ نہ بھرے پھر کوڑے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز ایک بنیادی عبادت ہے، آپ اس کو جینے مرنے کا مسئلہ بنا لیں، اس کے بغیر کوئی حیات نہیں۔ اور نماز اتنی بڑی سعادت ہے اور فطرت ہے کہ فرمایا کہ مثال آپ کی طبیعت خراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھے نماز پڑھ، آپ لیٹے پڑھ، بعض اوقات بندے کو 102 پہ بخار ہوا پڑا ہے، بہت حالت خراب ہے، ویسے اور ہے، زبان سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تکبیر اولا پڑھ سکے، ہاتھ باندھ سکے، نہیں وہ سانس لے رہا ہے، بس زبان ہلاتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ بھی تمہارے پاس توفیق نہ ہو، دل میں ادا کر لو، وہ وضو، وہ تیمم پیچھے رہ گئے۔ نماز کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، بیماری ہو، کچھ ہو، کوئی شرط نہیں ہے۔ اب ایک آدمی نشتر میں پڑا ہے، وہ اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو پہلے وہ ہل بھی نہیں سکے، اس کو وضو کرائیں گے، تیمم کروائیں گے؟ نہیں، وہ ایسے ہی اشارے سے یا اس کو پھیر کے قبلہ کی رخ کرے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لیتے ہوئے کیا کرے گا؟ اللہ کا نام لے۔ بعض اوقات اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ کلمات صلاۃ ادا کر سکے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، پھر وہ لفظ اللہ لے گا، اسم الجلالہ اقرار کرے گا، ابدیت کا پھر بھی اظہار کرنا پڑے گا۔ نماز بنیاد ہے، کوئی بہانہ اس کے لیے کارگر نہیں ہے، چاہے آپ سجن میں ہیں، جیل میں ہیں، چاہے آپ ہاسپٹل میں ہیں، چاہے آپ بازار میں جہاں ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً ایک مومن کے اوپر نماز وقت مقرر پر پابند ہے۔ تو بھائی یہ نماز مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، گاڑی میں ہے یا گاڑی نہیں روک رہے، گاڑی کے اندر پڑھ لیں، قبلہ بھی شرط نہیں ہے، کچھ بھی شرط نہیں ہے۔ جب اس وقت شرائط لاگو ہوتی ہیں جب آپ کے اندر اختیار ہو، جنگ ہے، حالت جنگ ہے، تو قبلہ شرط نہیں ہے حالت جنگ میں، حالت جنگ میں جہاں دشمن ادھر منہ کریں گے، تو کوئی بھی ہو سب ضرورت کے تحت نماز کو نہیں چھوڑنا، کلمات کو نہیں چھوڑنا۔ تو میں آخری ایک مثال دے کے اس بات کو، میں ایک مومن کے لیے اس کے اوپر اور کیا مشکل وقت ہوگا کہ میں ایک آدمی کو کسی نے سزا کے طور پر الٹا لٹکایا ہو اور وہ ننگا ہو، لٹکا ہوا الٹا ہے اور ننگا ہے اور منہ قبلہ کے برعکس ہے اور پیٹ قبلہ کی طرف ہے، اسے جب احتیاط ہوتی ہے تو وہ گندگی اس کے اپنے ہی وجود پر گرتی ہے، تو وہ گاند بھی لگا ہوا ہے جسم پر، لٹکا ہوا بھی ہے، اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، وہ صرف کلمات ادا کرے گا اللہ کی۔ ہمارے ہاں ہمارے اسلاف جو ہے وہ یہ انگریزوں نے سزا دی، کالا پانی کی گٹروں والے حصے میں انہیں کھڑا کرتے تھے، اتنے گندگی کے ڈھیر ہوتے تھے، نماز پھر بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کو یاد کوئی عذر نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، بس اور کیا۔ آپ 102 پہ بخار ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، نہ کریں وضو، تیمم کریں، ہاتھ ہلا کے ایسے نہیں کر سکتے، آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے،
اور اگر آپ اس سے بھی گئی حالت میں ہیں کہ آپ ہاتھ ہل بھی نہیں سکتے پھر بھی آپ نماز پڑھیں گے، کوئی ضرورت نہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نماز ہر حال میں آپ ابھی یہ ہمارے جو فلسطین میں فلوٹیلا گیا تھا وہاں پہ مسلمان کیا تھے، 10 بندے ہوئے، کون تیمم کیا تھا، سب نے وہاں نماز پڑھی، جماعت سے پڑھی، نہ لین تھی نہ کچھ تھا، بندے ہوئے، اکھے بندے ہوئے، ہاتھ بندے ہوئے، نماز پڑھ لی انہوں نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام سہولت دیتا ہے۔ مثال آپ کے اوپر جب یہ وقت آ جائے تو آپ فرض پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی تنگی ہو تو پھر ہاف پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو ادا ضرور کریں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی وقرآن الفجر، ان القرآن فجر کانا مشہودا، فرمایا کہ پھر ہے قرآن الفجر، فجر کو قرآن پڑھنا، فرمایا یہ فجر کو قرآن پڑھنا یہ موجب حضور ملائکہ ہے۔ قرآن مجید میں ملائکہ اترنے کے میں ابھی میرے ذہن میں 3 جگہ ہیں، شاید کوئی اور بھی ہو۔ فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے سب کو تو فرشتے اترتے ہیں، موجب حضور برکات ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، وہ جس رات قرآن کو اتارا گیا تھا اس رات جو ہے ملائکہ کا اترنا قرآن کی نصوص سے ثابت ہے۔ تیسرا وہ جو موت کا وقت آتا ہے اور مومن کے اوپر آتا ہے تو وہ جب آتے ہیں فرشتے تو فرمایا کہ یقولون سلام علیکم، وہ مومنوں کو کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجب حضور ملائکہ ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اور قرآن کے بارے میں آپ کو واضح بات بتاؤں، اس پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ کون یہ کتاب کس کے لیے ہے، ہدن مصدر ہے، نکلنے کی جگہ سمندر ہے ہدایت کا، ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب کو جب تک آپ کتاب ہدایت نہیں مانیں گے نہ آپ کے عقیدے درست ہوں گے نہ اعمال صحیح ہوں گے۔ آپ وہ حضرت یہ حضرت بس یہی ووٹ چلتے رہیں گے، وہ پارٹی زیادہ یہ پارٹی زیادہ، بس فرمایا نہیں، تم قرآن کے ساتھ اپنا دامن جوڑ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر پہنچا دیں جو اللہ جل شانہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ کیا نازل کرایا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا نا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فرمایا اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں اس شخص کو جو کس سے ڈرتا ہے، وعید سے ڈرتا ہے۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، تو فرمایا کہ آپ اس قرآن سے کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے، کل کو پھر کھڑا ہو میں کہے پھر قال رب ارجعون، پروردگار پیچھے لوٹے، اب رب بندہ بن جاؤں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ نہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ بھائی اے انسان، یہ قرآن دیکھیں قرآن مجید ہے سب کے لیے، پوری کائنات میں یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کو میں سارا سمجھ گیا، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، جو ہے میرے پاس بڑے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں خیر کو تقسیم کیا ہے، لیکن ہدایت کی جو عقیدے کے معاملات ہیں وہ قرآن مجید میں محکم، وہ کیا ہے، محکم، وہ اتنے واضح ہیں کہ ایک بدوی بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عام آدمی بھی، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سارے عالمین کی پروردگاری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کون سی سائنس ہے سمجھ نہیں ہے، کوئی ہے اس میں سمجھنے والی بات؟ عقیدہ فطرت کے مطابق ہے، عقیدہ آسان چیز ہے، عقیدہ فام فطرت کے عین مطابق ہے۔ فرمایا کہ میں کائنات کو پالتا ہوں، میں ہوں مالک یوم الدین بھی میں ہوں، رحمان الرحیم بھی میں ہوں، میں وہ ہوں، صرف اسی کی عبادت کرنا، صرف اسی کی استعانت حاصل کرنا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا، کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع نہیں کیا کہ آج کے لعین پیر ہیں جو کرواتے ہیں، یہ کہ ہم نے تھوڑا کہا ہے کوئی آئے جوتا تمہارے منہ پہ مارے اس وقت تم اپنی اوقات سے باہر آ جا کے سجدے کر کے آکڑ کے بیٹھے ہیں، یہ جی فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ڈھمکا ہے، یہ ہے ڈرامے، بھائی یہ کون سجدہ تعظیمی فلاں، یہ سجدہ ہے، یہ کس کو روا ہے؟ اللہ کو۔
اگر کسی اور کو ہوتا تو پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا۔ وہ حقدار ہے، یہ ہیں جن کو اپنا دین کا نہیں پتا، جن کے عقیدے بھی متزلزل ہیں۔ بھائی کہنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کس کی ہے؟ انسان معاذ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور استعانت کس کی ہے؟ وہ غیر اللہ کی استعانت لینی ہے۔ جو اپنی بقا نہ رکھ سکے انہیں دنیا سے جانا پڑا، اور اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اب آپ جو مرضی اوپر سے جو ہے کرامتیں پیش کرتے رہیں، پردہ فرما گئے، یہ ہو گئے، وہ فصال فرما گئے، یہ کر گئے، یہ آپ کے منہوں کی باتیں ہیں۔ آپ جو مرضی ہے گل کھلاتے رہیں، قرآن نے ایک ہی کہا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی استعانت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ذرا پوچھو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کو روزی نہیں دیتا؟ کیا وہ کائنات کو نہیں پال رہا؟ تم تو اللہ کو مانتے ہو، اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ کون دے رہا ہے؟ عیسائیوں کو کون دے رہا ہے؟ اس زمانے کی سب سے لعین مخلوق یہودیوں کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نام ماننے والوں کو دے رہا ہے تو ماننے والے کو نہیں دے گا۔ کہتے ہماری سنتا نہیں ہے۔ جو علیم بذات الصدور ہے، ابھی وہ سینے میں بات تھی، زبان پر نہیں آئی، وہ اس کو جانتا ہے، ان کی سنتا نہیں۔ اور خود رحمان کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نہیں سنوں گا۔ میں آپ کو ایک سادی مثال دوں۔ ایک آدمی کافر ہے، وہ ایک ہی بار کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، چاہے وہ بھائی سوموار ہو، چاہے پیروار ہو، چاہے بدھوار ہو، چاہے اتوار وار ہو، جو مرضی ہو، چاہے ان کے نزدیک والا جو ہے نا سفر کا مہینہ ہو، کوئی بھی ہو، جیسے وہ دل سے کہے گا 100 سال کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دے۔ جیسے وہ ایمان کے اندر آئے گا اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ایک 100 سالہ مشرک اور کافر کو ایک ہی جملے پہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں، جب وہی آدمی مسلمان ہوتا کہ میں تیری نہیں سنتا، چل بھائی بھاگ یہاں سے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ جو کچھ مقدر میں نہیں حسین سے مانگ لو، یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور جن کو تو خدا مانتا ہے، ہم ان کو جو دیتا تھا اس کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ جس جگہ جائیں یہی ڈرامے بچائے ہوئے ہیں، بس یہ ہے منہوں کی باتیں۔ اللہ نے فرمایا سادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کافی نہیں ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئے شرک جیسے نجس کام کو کرنے کی؟ انما المشرکون نجس، یہ کسی کتاب کی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے ایک رئی کے دانے کے برابر شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ شرک اتنا نحوست والا فعل ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسے بدبخت کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف بھی نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جس کے اس کے علاوہ چاہے تو اس کی مرضی معاف کرے۔ تو جب یہ اتنا کوئی خطرناک معاملہ ہو اس میں بندہ کہ کوئی بات نہیں دی تو اپنی قبر خراب کیے نا، اور کیا کیا؟ قرآن مجید کے اندر جو مرضی باتیں کرتا رہے، فرمایا کہ شرک ایسی نحوست ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن شرکت لیحبطن عملک، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے ڈرامے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے کون سی کمی ہے؟ تو ہے کسی چیز کی کمی؟ عزیز سامعین کرام، سب سے بڑا خزانہ تو اللہ کا ہدایت ہے، باقی چیزیں تو جزوی ہیں، وقتی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستگی لگائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تو فرمایا کہ یہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہیں ہونا۔ قرآن کو اپنی آئیڈیالوجی بنائیں، قرآن کے ساتھ اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کو پڑھیں۔ اور جو حضرات روکتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے وہ اپنے دماغ کا علاج کریں۔ ان کو پتہ ہے کہ جو ہماری سلطنتیں ہیں یہ ٹوٹیں گے اس وقت جب یہ پڑھیں گے، پھر وہ پوچھیں گے ہاں بھئی یہ ذرا بتاؤ نا، تم یہ ہمیں بتاتے تھے، یہاں تو یہ لکھا ہے۔
اس طرح سے پڑھو ہی نہیں. یہ سمجھ علماء کے لیے ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہدی للناس قرآن کہہ رہا ہے. ناس مانا علماء کہاں سے ہوگا؟ ذرا ان سے پوچھو ذرا کہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ان کے لیے کیسے ہو گیا اسپیسیفک آپ نے کر دیا کہ اردو کے ترجمے ان کے لیے؟ وہ تو عربی میں سمجھ سکتے تھے. تو اردو میں ترجمے لکھے گا کس کے لیے لکھے گا؟ بھائی لوگ سمجھیں لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بات کو سمجھ سکتے ہیں. میں اتنا ضرور کہوں گا جو عقیدہ ہے جو عمل صالح ہے اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید سے تو کوئی وہ تو سمندر ہے، کون فائدہ اٹھا سکتا ہے پورا؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ کلام یار ہے، انسان کا کلام ہے. تو بہرحال قرآن مجید و قرآن الفجر، قرآن مجید کو پڑھیں. اب ایک آدمی ہے 2 آیات 5 آیات 10 آیات پڑھ لے، ایک صفحہ پڑھ لے اور وہ دیکھے کیا بات بیان ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرے. پھر آج کل تو ترجمے بھی بڑے آسان ہے، علماء نے بڑی محنت سے ان کو کیا ہے اور بڑے آسان اردو میں ہے، بات سمجھ آتی ہے. تو ان کو آپ آسانی سے جو ہے نا وہ پڑھیں گے تو آپ کو پھر ہوگی یار یہ تو بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کے اوپر غور و خوض کروں، عمل پیرا ہوں. تو یہ بڑی بات ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ انسان قرآن پڑھے. اب قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، اب ظاہر ہے کہ تجارت ہے، نوکری ہے، ضروریات زندگیاں ہیں، وہ تو پھر کرنی ہے نا. ان کے لیے ایک ہی اصول ہے اور وہ اصول ہے عقل حلال، رزق حلال. رزق حلال کی ہر آدمی کوشش کرے. رزق حلال عین عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے، فرمایا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا بھئی آپ عبادت کتنے دیں؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری تجارت میں عبادت ہے. تو جب ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ تجارت عبادت بن گئی، کام عبادت بن گیا، تو انشاءاللہ پھر نتائج اور برکات اور ہوں گے، ثمرات اور ہوں گے. آج آپ دیکھیں لوگوں کا نماز پڑھنے کا کیوں دل نہیں کرتا؟ آپ ان کے بنتے کر کے لے آئیں، 2 دن نماز پڑھ کے بھاگ جائیں گے. جب تک اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا. وہ بیماری کیا ہے؟ وہ اس کی بھی ایک فہرست ہے: عقیدے کی کمزوری یا برے عقیدے کا ہونا، گناہوں کی کثرت، رزق حرام. جس آدمی کے اندر یہ ہے آپ پڑھا کے دکھائیں، پڑھے گا بے شرمی سے تو پھر کیا بھاگ جائے گا اور کیا کرے گا. بے موسمی کا شغل تھا اپنی نماز بھی، جب موسم بہار آئی تو میں خار بن گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا، رزق ہوگا، تو پھر اس کی جو اللہ اکبر ہوگی نا وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. پھر اس کے جب اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گا تو وہ صرف اس کا جسم نہیں جھکے گا، اس کا نفس بھی جھک رہا ہے. ہمارے یہاں بس جسم اٹھا کے بیٹھے کرتے ہیں، اندر کوئی نہیں، اندر تو ہے ہی نہیں. تو میں نے یہ اس کے اوپر بھی پیچھے درس دیے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے نماز کا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا نماز میں حضور قلب ہوگا. جتنا آپ حاضر ہوں گے نماز میں اتنا آپ کا درجہ ہوگا. جو بندہ نماز میں حاضر ہی نہیں، وہ اڑ رہا ہے ولی صاحب کی جگہ تو کہیں اور پہنچا ہوا ہے، تو وہ اس کو تو پھر کوئی نہیں ہے نا. نماز ادھر ہو رہی ہے، آپ پتہ نہیں کدھر ہے، دنیا جہان کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے. عزیز سامعین کرام، تو تجارت بنیادی طور پر اگر یہ ہو گئی، حقوق العباد کا خیال ہم نے رکھا، تو پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح روزہ ایک طویل عبادت ہے. روزہ تھا 18 گھنٹے کے بھی ہم نے روزے رکھے، وہ اتنے بڑے بڑے روزے بھی ہیں. ایک طویل عبادت ہے. چھوٹی سی عبادت کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ کوئی حسنہ ہونا اس سے گناہ چڑھتے ہیں. وضو کیا گناہ چڑھے، مسجد کی طرف قدم رکھے گناہ چڑھے، نماز ادا کی گناہ چڑھ گئے. تو روزے سے کوئی نہیں چڑھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ جل شانہ فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان و اصلاح کے ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیوں کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جب اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو اس کے اعمال نامے میں گناہ ہوں گے بھی نہیں، کیے ہوں گے مٹ گئے ہوں گے، عبادتیں مٹا دیتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرو. جو لوگ
24 گھنٹے اپنے جسم پہ زور دے کر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اگر ان کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی کمی کمزوری ہے تو وہ بھی ساتھ مٹتی رہتی ہے، وہ کھڑا ہوگا حیران ہوگا، تو میرے گناہ تو ہے ہی نہیں، کدھر گئے؟ فرمایا مٹا دیا ہم نے کیا؟ فرمایا تو نے ایک کی تھی 10 لکھی، 10 کی 100 کی 100 کی 700 کی، یہ تیرا پکڑ اجر ہے۔ اور اجر کیا ہے؟ فرمایا تو تیرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، جس طرح آسمان کے ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اسی طرح جنت کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر آیا دن اس کے لیے نیا انکشاف ہوگا۔ پہلے تو اس کو کہا جائے کہ تو اپنی خواہشیں بتا، وہ ہماری تو خواہشیں ہے نا، زمانوی یا جو بھی اس کا ہوگا تو وہ کر لے گا، کہیں کہ بس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک دن میں ہم نے پوری کر دی، ایک لمحے میں۔ تو تیرے لیے جنت ایسی ہے تو جتنا ایکسپلور کر اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ تو بھائی ایک سادہ عام آدمی جو تجارت میں مصروف ہے، جو نوکری میں مصروف ہے، جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کتنی خوبی سے وہ جو ہے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو سحری کی جس طرح میں نے بتائی، دن کے بتایا، نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز کی طرف آئے۔ نماز چونکہ فریضہ ہے، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کا یہی ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو ادا کرے۔ جب یہ کر لیا تو روزہ صرف جسم کا روزہ نہیں ہے کہ بس بھائی بھوکا رہنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہمارے ہاں تو طبیب بن کے علماء بیٹھ جاتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، میدا شریف صحیح ہو جاتا ہے اور فلاں ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ہوتے ہوں گے، ہمیں تو کوئی نہیں، ہمیں تو کمزوری ہوتی ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، اب جب اتنا بندہ لمبا روزہ رکھتا ہے، تھوڑی آپ پریکٹیکل لائف میں تو کمزوری ہونی ہے نا، اور کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال عزیز سامعین کرام، روزہ ایک ہے ایمان کا روزہ، ایک کیا ہے؟ ایمان کا روزہ۔ ایمان کا روزہ پہلے ہے اور رمضان کا روزہ بعد میں۔ ڈھیر ساری چیزیں ایمان نے حرام کی ہیں، حرام کھانا ایمان نے حرام کیا، جھوٹ بولنا ایمان نے حرام کیا، یہ ساری چیزیں پہلے ایمان نے حرام کی۔ جو آدمی ایمان کا احترام نہ کرے وہ رمضان کا کر سکتا ہے، یا پھر وہ روزے کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ میں روزہ رکھ رہا ہے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، روزے سے گناہ ممکن ہے، وہ روزے کو بہا لے جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مثال فرمان ہے، گویا ہم پہ تو وہ فتویٰ ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ جو آدمی قول زور سے، برائی سے، جھوٹ سے جس نے اجتناب نہ کیا اور اس کے اوپر عمل پیرا رہا، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ تو بھائی ہم نے کو معدے کو روزہ نہیں رکھوانا، آنکھ کو بھی رکھوانا ہے، کانوں کو بھی رکھوانا ہے، زبان کو بھی رکھوانا ہے، نیت کو بھی رکھوانا ہے، ہر چیز پورے جسم کو روزہ رکھوانا ہے۔ جب یہ کنڈیشن ہوگی تو روزہ پھر آپ کو وہ ثمرہ دے گا کہ جس کو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ فرمایا کہ یہ تاکہ تقوی حاصل کر جائیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ عام آدمی نماز پڑھے گا، روزے کو اس کے اصول کے مطابق کرے گا، اسی طرح جو ہے فرمایا کہ سحری ہو یا افطاری ہو تو اس میں پھر قرآن مجید کا حکم ہے کہ بھائی انسان سب سے پہلے اپنی ابدیت کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کرے، اور یہ معافی بھی مانگے اور خود بھی شرم کرے کہ میں بار بار دستک دے رہا ہوں، اللہ تو سن رہا ہے، میں بھی اپنے ذات مخلص ہو جاؤں، منافقت نہ کروں، بے زبان سے کہتا رہوں، دل کہ ٹھیک ہے جی بس۔ تو یہ سامعین کرام، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سارے مومنوں کو کہا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں کی جماعت سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ، جتنے بھی ہیں، یہ کوئی آج کے لوگوں کو نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کو کہا گیا سارے ہی توبہ، سب معافی مانگو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح ایک عام آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور سحری اور افطاری کو اس کے اصولوں کے مطابق رزق حلال سے ادا کرتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی و استغفار کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں تھی،
یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا بخوبی جو ہے وہ اس کو کرتا ہے تو یہی بندہ ہے خوش نصیب جو رمضان سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیف ہے اس شخص پر جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ 1 منٹ چاہیے بس مغفرت کے لیے، اور ہم 50 جو ہے رمضان گزار کے کھا کے بیٹھے ہیں کیونکہ نیت صاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔